أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے، یعنی عمل تو کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوگا، کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ عمل سب کے قبول نہیں ہوں گے، صرف قبول ان کا ہوگا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف الہی ہوگا۔ امام نے فرمایا جہاں حکم خدا ہو، تقوی کا مطلب جہاں حکم خدا ہو وہاں سر تسلیم کر دو، خم کر دو، جھکا دو، اور جہاں نہیں ہو، منع ہو، وہاں سے دور ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں، کبھی کبھی کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آسان یہ ہے کہ بری عادت نہ لگنے پائے، لگنے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا۔ حرام کا لقمہ حرام نہ کھانا، حرام کے اسباب موجود ہیں سارے، جیسے چاہیں ویسے حاصل کر لیں، لیکن حرام کا لقمہ نہ کھانا اللہ کے نزدیک خوشنودی خدا کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو 2 رکعت مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ حرام نہیں کھا رہا ہے، تو وہ اگر کر رہا ہے 2000 رکعت پڑھا، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ حرام نہ کھائے۔ رد دانق حرام یعدل عند اللہ 70 حجہ مبرورہ۔ حرام کا ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خدا کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔ کسی صورت سے ضرورت تھی، مجبوری تھی، کچھ تھی، کسی سے لے لیا، دے نہیں رہے ہیں، اگر یہ 1 روپے بھی آپ اسے واپس کر دے رہے ہیں تو 70 مقبول حج سے بہتر ہے۔ لیکن بہرحال بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے حرام کی غذا کھانا عبادت کو جلا دیتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت میں آ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن ایسی بھی قومیں ہوں گی جن کے اعمال نیک بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے، بہت عمل کیا تھا، کچھ نہیں چھوٹا، یہاں کرنا ہاں کر دیا، وہاں کرنا ہے کر دیا، وہاں کرنا ہے کر دیا، کہیں نہ ہے ہی نہیں۔ جن کے اعمال بہت ہوں گے، ان کو حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ نماز گزار تھے؟ فرمایا ہاں، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، رات کا کچھ حصہ عبادت میں بسر کرتے تھے، نماز شب، دعا، مناجات، یہ سب کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی دنیا کی چیز ملتی تھی، دنیا دکھ جائے، یہاں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، دولت بے تحاشا ٹوٹ پڑتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رات کا حصہ بھی عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ حلال نہ حرام ملنا چاہیے،
ٹوٹ پڑتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھر یعنی مسجد میں سے کسی مسجد میں داخل نہ ہونا اس حالت میں کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا تمہارے اوپر حق ہو، کسی کا لیا دیا ہی نہیں، اب بہانے بازی تلاش کر رہے ہیں، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا، یہاں کچھ بھی ہیلا کر لے لیکن آخرت میں بچنے والا نہیں۔ تو کہتے ہیں کسی بندے کا حق اس کے ذمے ہو، اس حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس پر لعنت ہوتی جب تک کہ وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے جو کوئی حرام کا کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ واجب ہو یا مستحب، جو بھی کرتے رہو، چاہے روز نیاز کرو، چاہے روز زیارت کرو، چاہے روز عمرہ کرو، چاہے جو ہے کسی کی مدد کرو، کچھ بھی کرو، لیکن جانا وہی ہے جہنم میں۔ الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی انسان سبحان اللہ کہے، اپنے ہاں اچھا ہے بہت کم ہے، مجلس وغیرہ میں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ محافل میں ذاکر بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ عوام سبحان اللہ کہہ دے، لیکن یہ بھی سوچتی ہے کہ شاید کچھ مولانا کا فائدہ ہو جائے گا، لہذا چپ چاپ سانا مانا بیٹھے رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خدا اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگاتا ہے۔ یہ سنتے ہی قریش کا ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا ایسا ہے جنت میں؟ تب تو اس کے لیے بہت بڑا باغ ہو جائے گا، 60 سال میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہے گا۔ تو حضرت نے فرمایا لیکن اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو جلا کے خاکستر نہ کر دو۔ اگر تم میں سے نماز میں کھڑے رہو، اعمال بغیر تقوی کے، اگر تم اس طرح نماز میں کھڑے رہو جیسے پلر کیسے کھڑا ہے، ہل رہا ہے، یہ تھاملا ہل رہا ہے، دیوار ہل رہی ہے، اگر تم نماز میں اس طریقے سے کھڑے رہو جیسے گڑی ہوئی میخ، اس قدر روزہ رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور ہو جاؤ اور تیر کمان کی طرح رکوع کرتے کرتے جھک جاؤ، پھر بھی خدا تعالیٰ تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارے پاس گناہوں سے باز رکھنے والا زہد اور تقوی نہ ہو۔ اگر زہد تقوی نہیں ہے تو پڑھتے جاؤ کرتے جاؤ، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اعمال گرد و غبار بن کے اڑ جاتے ہیں، جیسے دھول، تھوڑی سی ہوا چلے ہلکا پھلکا اڑ جاتے ہیں۔ کبھی ہم عمل تو خوب کر رہے ہیں لیکن یہ گرد و غبار بن کے اڑ جاتے ہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا ہم نے قصد کیا اس عمل کا جو خوبصورت شکل میں ہے، پھر اس عمل کو ذروں کی طرح ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان کے اعمال مصری کپڑوں کے مانند سفید چمکدار بھی ہوں گے مگر جب ان کے سامنے حرام نمودار ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ کہیں سے بھی ان کو دکھ گیا کہ اس سے فائدہ ہے، اب اس میں نہ حلال نہ حرام، لاؤ آنا چاہیے۔ تو آپ سمجھیے کیا ہوتا ہے، یہ ان کے عمل گرد و غبار بن کے اڑ جاتے ہیں، ایسے کہ اعمال تقوی نہ ہونے اور حرام میں مرتکب ہونے کی بنا پر گرد و غبار کی طرح فضا میں پراگندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عبادت و اطاعت گناہ کے سبب سے فنا ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے سب ختم ہو جاتے ہیں. جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھائے گا اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، پیغمبر فرماتے ہیں. پھر کہتے ہیں جس شخص کا گوشت حرام سے بنا ہوگا، حرام کماتے رہے 2 سال 5 سال، اب اس سے بہرحال خون بھی بنا گوشت بھی بنا، تو اگر گوشت حرام سے بنا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. کھا کھا کے باڈی بنا لی ہے، روز جو سمجھ میں آئے جدھر دل ہوا حاصل کر لیا، اس لیے کہ خزانہ بھرا ہی ہوا ہے، حرام کا دروازہ کھلا ہی ہوا ہے. تو اب یہ سمجھ جائیے یہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کھا کے بنا ہوگا. جہنم ہی اس کے شایان نشان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا. حرام کی معمولی سی رقم کو چھوڑ دینا، حرام ہے بہت آسانی سے مل رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، لیکن یہ بندہ چھوڑ رہا ہے، حرام ہے، دین منع کر رہا ہے، شریعت منع کر رہی یہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے نزدیک ایسے 100 حج سے زیادہ بہتر ہے جو حلال مال سے کیے گئے ہوں. حلال مال سے 100 حج کرنا اس سے بھی بہتر ہے کہ حرام کے سارے وسائل موجود ہیں، لے سکتے، کوئی پرابلم نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی صرف یہ سوچ کے چھوڑ رہا ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نبیوں نے منع کیا ہے، اماموں نے منع کیا ہے، چھوڑ رہا ہے. تو اس 100 حج و عمرے سے بہتر ہے جو مال حلال سے کیا گیا ہو. آخری آپ دیکھیں، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا سمندر کے کنارے ریت ہوتا ہے کہ نہیں، ریت پہ گھر بنانا، بارش آئی برابر، ذرا سا جھٹکا لگا جیسے بچے گھروندہ بناتے ہیں. حرام کھا کر عبادت کی بجا و آوری ایسی ہی ہے جیسا گویا ریت پر محل تعمیر کیا جائے. دوسری روایت میں جیسے پانی میں عمارت بنائی جائے، پانی پر کھڑی کی جائے. اب اگر آپ نے لکڑی کا اس کا لیکن جب بھی آپ ہوا چلے گی کیا ہوگا کہ اسی میں رہ جائے گا. لہذا عبادت جو اسی لیے پروردگار نے کہا ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو بھی متقین کے لیے سجایا ہے. لوٹ مار کرنے والوں کے لیے جنت نہیں بنی ہے، حرام کھانے والوں کے لیے جنت نہیں بنی ہے. چاہے جس ذریعے سے آپ حاصل کریں کوئی آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء علام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار. سورہ ممتحنہ. آواز تیز کر دے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ولا إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عالم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق اللہ العلی العظیم. سورہ ممتحنہ، یہ سورہ جو کہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوا، ترتیب کے لحاظ سے 60واں سورہ ہے اور اس کی 13 آیتیں ہیں. لفظ ممتحنہ ہے کہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا. ممتحنہ بھی کہا گیا ہے، ممتحنہ بھی کہا گیا ہے، دونوں انداز سے اسے پڑھا گیا ہے، ممتحنہ بھی اور ممتحنہ بھی. یہ سورہ امتحان کا ذریعہ ہے اور اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے اور
اس سورہ ممتحنہ کو یا سورہ ممتحنہ کو سورہ مودت بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں کفار سے مودت کو منع کیا گیا ہے۔ اب اس سورہ کا جو ترجمہ ہے، ایمان والو خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بہک گیا ہے۔ واقعاً قرآن مجید جس کے لیے کہا گیا کہ قرآن ہمیشہ زندہ ہے، قرآن کی آیتیں ہمیشہ زندہ۔ اب اس آیت کو پڑھیے اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے اس کو پڑھیے، سامنے سے اتنا بڑا اسلام کا اور دعویٰ کریں گے اور اللہ والے ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور اندر خانے جا کے انہی سے جو دشمن ہے، جو مار رہے ہیں، جو نکال رہے ہیں، انہی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے۔ اس سورہ کی یہ جو آیت ہے، پہلی آیت، اسی کی تفسیر میں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ ایک شخص حاطب بن بلعا کے کردار کے گرد گھوم رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد شریک ہجرت رہا، یعنی اس نے مکے میں اسلام قبول کیا اور مکے میں اسلام لانے کے بعد اس نے ہجرت کی، بدر میں جنگ بھی کی، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو کفار کو ایک عورت کے ذریعے خفیہ خط بھیجا، چپکے سے اس نے ایک خط بھیجا، کس کو؟ کفار کو، کفار مکہ کو، کہ انہیں پیغمبر کی تیاری سے باخبر کر دیا کہ دیکھو یہاں کے اوپر مسلمان لوگ یا جو خود رسول اللہ ہیں محمد بن عبداللہ، یہ اس طریقے سے تمہارے لیے یعنی مکے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جبکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہاں والوں کو، اور ان کو خبر کر دیا، جس کی وحی الہی نے نبی کو اطلاع دے دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی خبر کر دی کہ فلاں فلاں شخص نے ایک خفیہ خط کفار اور مشرکین مکہ کو آپ کے بارے میں لکھا ہے، اور اس میں آپ کے مکے کی تیاری کے سلسلے میں مکے والوں کو بتا دیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو چند اصحاب کے ساتھ اس عورت کے تعقب میں روانہ کر دیا، جو عورت خط لے کر گئی تھی یا جانے والی تھی، تو اس کے پیچھے پیچھے مولا کو اور مولا کے ساتھ چند لوگوں کو کیا کہ جاؤ یہ کام کر کے کہ وہ اس سے لے لو اور پہنچنے نہ پائے۔ اس نے نامبر ہونے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس خط ہی نہیں ہے، میں خط لائی نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی جا رہی تھی مکے۔ تو حضرت علی نے قتل کا ارادہ کر لیا کہ اگر تم وہ خط نہیں دو گی تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس نے مجبور ہو کر اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ کہاں سے؟ بال کے اندر جو جوڑا باندھتی ہیں عورتیں، جوڑے کے اندر اس نے وہ پرچی چھپا رکھی تھی، وہ خط چھپا رکھا تھا، تو جوڑے کے اندر سے اس نے وہ خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی نے واپس آ کر اسے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ ہے وہ خط جو یہاں سے مکے جا رہا تھا۔ آپ نے حاطب سے سوال کیا، یہ جو لکھنے والا تھا خط وہاں کفار کو، اس سے پوچھا،
اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا تو ہے، لکھا تو ہے ایسا خط، اور کہا کہ میرے بال بچے مکے میں تھے تو میں نے چاہا کہ کفار پر ایسا احسان کر دوں کہ کفار انہیں اذیت نہ دیں، تاکہ ہمارا احسان مانے کہ دیکھو ہاں اس نے ان کے آنے کی خبر دی ہے، لہذا اس کے گھر والوں کو پریشان مت کیا جائے۔ حاطب کو اس عذر پر معاف کر دیا، لیکن اس کردار کو، اس کیریکٹر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل مذمت قرار دے دیا، کہا کہ دیکھو اس کو تو میں نے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے جو کچھ کیا اس نے اپنے طور پر اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، معافی بھی مانگ لی، اس کو تو معاف کیے دیتا ہوں، لیکن قیامت تک کے لیے یہ کردار قابل مذمت رہے گا۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے جا کر مسلمانوں کی خبریں دشمنوں کو اس لیے بتائے تاکہ مسلمانوں کی تیاری سے اور ان کے حالات سے باخبر کرے اور ان کو موقع مل جائے، تو یہ کردار قیامت تک کے لیے مذمت کا قابل مذمت رہے گا۔ جہاں مال اور اولاد کی خاطر اسلام کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، زمانے کے حوالات پر غور کیا جائے تو آج عوام سے لے کر حکام تک حاطب کی ایک مسلسل نسل پائی جاتی ہے جسے بال بچے مال دولت اسلام سے کہیں زیادہ عزیز ہے، اور جو اسلام کو ہر قدم پر بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آج یہ جو پورے مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے کیا ہے؟ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیسے ان کو خبر ہو جاتی ہے، کیسے کیوں وہ حملہ کر دیتے ہیں، کوئی غیر تھوڑے بتاتا ہے۔ یہی جو اطراف میں حکومتیں بیٹھی ہیں باقاعدہ حکومتیں کہتی ہیں، حکومتیں ساتھ دیتی ہیں، حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم ان کو مارو ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم مارو اور ہم خاموش رہیں گے، تم مارو ہم تم کو باقاعدہ پوری رپورٹ دیں گے کہ کہاں کہاں کے اوپر کون کون آدمی ہے، کیا ہے، کیسے کیسے ہے، مارو تو۔ وہی جو حاطب نے کام کیا تھا وہی کام آج یہ مسلمان کے خلاف کر رہا ہے، جو قابل مذمت ہے قرآن کے لحاظ سے۔ یہ اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف برائی کے ارادے سے ہاتھ اور زبان سے اقدام کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ انسان خود قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے کو چھڑانے کے لیے کہے گا کہ میرے ماں باپ کو لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، میری زوجہ کو لے لو مجھے چھوڑ دو، میری اولاد کو لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، اور جو انسان کے اعمال ہوں گے انہی اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا کا تعین ہوگا، وہی معین ہوگی۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے، اس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں۔ جناب ابراہیم بڑے صاف گو تھے، اور جبکہ اس وقت جناب ابراہیم کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور تنہا تھے جناب ابراہیم، لیکن آپ نے اپنی تنہائی کی پرواہ نہیں کی، اپنی کمزوری کی پرواہ نہیں کی، اور اس اعتراض کے بعد جو تکلیفیں آنے والی تھیں اس کی پرواہ نہیں کی، صاف صاف کہہ دیا کہ بھیا میں اس کام سے بیزار ہوں، یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر سماج کے لوگ اتنا بھی کر لینا تو سماج سدھر جائے، کہ خالی غلط جو کر رہا ہو اس سے خالی اتنا کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں،
اور ہم تمہارے کام سے راضی نہیں ہیں. اگر خالی اتنا بھی کہہ دے، وہ اس کو روکنے جائیں نہ جائیں، ٹوکنے جائیں یا نہ جائیں، منع کریں نہ کریں، اسے لڑائی جھگڑا کریں نہ کریں، خالی اتنا کہہ دے کہ ہم اس کام سے راضی نہیں ہیں، یہ جو ہو رہا ہے سماج میں، تب بھی سماج سدھر جائے گا. جناب ابراہیم، جو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، خدایا میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف بازگشت ہے. اب یہاں کے اوپر بعض لوگوں نے اور بعض تفسیروں میں یہ جو آزر، یہ جناب ابراہیم کے چچا تھے، کیونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ نہیں ہے اور چچا یا بابا اگر بچے کی پرورش کرتے ہیں تو بچہ اسی کو بابا کہنے لگتا ہے، بچہ اسی کو بابا کہہ کر پکارتا ہے. جناب ابراہیم کے آزر کوئی والد نہیں تھے، لیکن اس میں بعض مسلمان دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے الیاذ باللہ یہ لکھ دیا کہ جناب ابراہیم کے والد بھی تو بت پرست تھے، الیاذ باللہ. جبکہ ہمارے شیعہ عقیدے کے لحاظ سے کسی بھی نبی کے والد مشرک نہیں ہو سکتے، کافر نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بھی موحد ہوں گے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے، اور مشرک یا کافر نبی کا باپ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ آزر تھے، کیونکہ گھر میں رہتے تھے. جناب ابراہیم نے اس بچپن کے باوجود کہا تھا چچا میں آپ کے کام سے راضی نہیں ہوں، آپ کے کام سے میں راضی نہیں ہوں، کیا کر رہے ہو تم؟ اور جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن یہ ضمانت نہیں لیتا ہوں کہ تم معافی کر دیے جاؤ گے. میں استغفار کروں گا تمہارے لیے کہ معبود ہمارے چچا کو معاف کر دے، لیکن اب یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ تم کو معاف کرے یا نہ کرے. اب یہاں کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ وعدہ صرف اس لیے کر لیا تھا کہ اس نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تھا. کس نے؟ چچا نے، آزر نے. اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے ہم اسے چھوڑے دیتے ہیں، یہ سب بتوں کو بیچنا اور بنانا اور پوجنا، تو ہم ایمان لے آتے ہیں. جناب ابراہیم کا ٹھیک ہے ایمان لے آتے ہو تو ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، لیکن ہاں استغفار کرنا ہمارا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے. تو اس کے بعد جب اس نے انحراف کیا تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں استغفار تو کر سکتا ہوں لیکن اختیار پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. کہ شاید اس طرح اس کا ذہن پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے جو ہر نبی خدا کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ اس کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے اور گمراہی میں تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے. تمہارے لیے خدایا مجھے کفار کے لیے، اب یہ جناب ابراہیم ہی کی دعا کا حصہ ہے کہ جو انہوں نے چچا سے کہا تھا، اور اس کے بعد ایک یہ عمومی دعا، خدایا مجھے کفار کے لیے فتنہ اور بلا قرار نہ دینا، یعنی کفار کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا ہم کو، اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے، اور جو انحراف کرے گا، انحراف کا مطلب جو پھر جائے گا، غلط راستے پہ چلا جائے گا،
تو خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے. قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے درمیان دوستی قرار دے دے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہاں کے اوپر بھی ایک بات قابل توجہ ہے. دیکھیے یہ اسلام کی مکمل ترین سیاست سے صلح و جنگ ہے. صلح بھی ایک سیاست کے تحت ہوتی ہے, جنگ بھی ایک سیاست کے تحت ہوتی ہے, اور یہ اسی سیاست کا ایک حصہ ہے جو یہاں کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی, جن لوگوں نے مزاحمت نہیں کی, جن لوگوں نے ہم کو وطن سے نہیں نکالا ہے, ہاں ان سے ہم معاملہ کر سکتے ہیں, ان سے ہم بیٹھک کر سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے ہم کو نکال دیا ہے یا جنگ کے لیے ہر وقت میں ان کے ساتھ ہماری کوئی بیٹھک نہیں. تو یہ اسلام کی مکمل ترین سیاست صلح و جنگ ہے کہ جو قومیں ظلم اور تعدی سے کام نہ لیں ان سے جنگ نہ کی جائے, اور جو قومیں ظلم اور تعدی پر کمر بستہ ہو جائیں ان سے صلح نہ کی جائے, ان کے سامنے گڑ گڑاؤ نہیں. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بھول یہی ہے, یہ جو آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آج پورے عرب میں دیکھیے اللہ نے کیسی کیسی دولت دی ان کو, اور یہ کیسے جا کے اسرائیل کے سامنے اور امریکہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے آج کل تو یہ ٹی وی کا اور اس کا کیمروں کا زمانہ ہے, تو ان کی حرکتیں بھی سب ریکارڈ ہو جاتی ہیں. ابھی یہ جو جارڈن کا جو شاہ ہے, جیسے قطر کا ہے ویسے جارڈن کا بھی, قطر والا یہاں آیا تھا, ابھی جارڈن والا امریکہ گیا تھا. ٹرمپ کے سامنے اس کی پوری وہ آ گئی مووی کہ وہ کیسے بیٹھا اور کیسے وہ ڈر رہا ہے اور آنکھوں کو کیسے کیسے بنا رہا ہے وہ, اور اس کا ذکر پوری خبروں میں باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا کہ اس کو دیکھو, اس کی صورت دیکھو, اس کی باقاعدہ سارے چینلوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کی صورت دیکھو ٹرمپ کے سامنے. یہاں آ کے اپنے گھر پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم غزہ والوں کے ساتھ ہیں اور غزہ سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا. جب امریکہ جاتا ہے ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو نکال کے وہاں کے اوپر پارک بنائے, وہاں پر بلڈنگیں بنائے, وہاں ہوٹل بنائے. تو کہتا ہے نہیں ٹرمپ صاحب ٹھیک کہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ وہاں جا کے ٹرمپ کے سامنے کیا کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ٹھیک کہتے ہیں. اتنی ہمت کیوں نہیں جٹا پائے تم کہ وہاں جا کے کہہ دو کہ نہیں جس کی زمین ہے اس کا اختیار ہے, نہ ہمارا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے, ان لوگوں کی زمین ہے فلسطین والوں کی, ان کا اختیار ہے, وہ ہوٹل بنائے, پارک بنائے, گھر بنائے, گرائیں پڑھائیں, جو کچھ کریں ان کا اختیار ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ لیکن یہ بے غیرتی, بے حیائی جس کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں آپ کو مختلف سوروں میں مختلف قوموں کے ذریعے سے ملے گا, کہ کاش مسلمانوں نے اسی قرآن سے عبرت لی ہوتی, نصیحت لی ہوتی, کچھ واعظ لیا ہوتا. تو یہ ہے, وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے, اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو, اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا. ایمان والو, جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہے تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا, نہ وہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے, اور جو خرچہ کفار نے مہر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو, اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی اجرت یعنی مہر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو. اور خبردار
کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے کفار سے لے لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے لے لیں، کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کیا ہے، اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے۔ اب یہاں کے اوپر بھی اسلام کے قانون کو بیان کیا گیا ہے کہ کب کس سے کون آپ کے اختیار میں آ سکتا ہے اور کون آپ کے اختیار سے جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ کفار کا آدمی واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ صلح کے بعد ایک عورت مسلمان بننے کے لیے آ گئی اور شوہر نے واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ عورت، اس نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ شوہر ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے آدمی واپس کریں گے، لہذا اس نے کہا کہ اس کو تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، یہ تو ہماری ہے، معاہدہ یہی تھا۔ تو اس نے مطالبہ کا واپسی کا مطالبہ کیا، تو قدرت نے اعلان کر دیا کہ یہ معاملہ عورت اور مرد کے معاملات سے متعلق نہیں ہے، میاں اور بیوی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ مسلمان عورت کا کافر مرد کے زیر تسلط نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ واقعی ایمان لے آئی ہے تو اس کافر مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے کافر کا عقد مومن کے ساتھ جائز نہیں ہے، نہ کافر مرد کا مومن عورت کے ساتھ، نہ مومن عورت کا کافر عورت کے ساتھ، جب تک کہ ہاں مثلا کوئی اسلام نہ قبول کرے۔ تو یہ مسلمان عورت کافر مرد کے زیر تسلط نہیں رہ سکتی، اور اس معاملے میں یہ ساری شرطیں اور یہ قوانین تھے۔ مسلمان عورت کافر شوہر کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ کفار کی رقم اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے مہر دی ہے تو مہر دی ہے، لو مہر واپس لے لو، لیکن اس کو نہیں دیں گے تم کو ہم۔ مسلمان نو مسلم عورت سے مہر کی ادائیگی اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا نکاح کروا دو۔ مسلمان کافر عورت کو زوجیت میں نہیں رکھ سکتا ہے، اگر کافر عورت ہے تو مسلمان کے پاس نہیں رہ سکتی، مسلمان عورت ہے تو کافر مرد کے پاس نہیں رہ سکتی۔ عورت کافر ہو کر چلی جائے اور مہر واپس نہ کرے تو اب کفار کا مال بطور غنیمت ہاتھ آئے تو مسلمان کو مہر کے برابر اس میں سے نکال لینا ہے کہ بھئی یہ تمہارا مال، ہمارا پہلے اتنا دیے جاؤ، بعد میں اپنا لیے جاؤ۔ یہ سب اسلامی قوانین ہیں۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم ان کو سزا دو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مال غنیمت میں سے دے دو، اور اس اللہ سے بہرحال ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھے ہو۔ پیغمبر، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ کے پاس اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان نہیں لگائیں گی، یعنی لڑکے یا مرد کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائیں گی۔ عورتیں ہوتی بعض شاطر قسم کی، شرارت قسم کی، وہ الزام لگا دیتی اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ویسا کیا، تو یہ بہتان نہیں لگائیں گی اور کسی نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، خبردار، اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے، کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیتیں تھیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اب اس کے بعد جو انشاءاللہ درس ہوگا قرآن مجید کا، وہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا، جس میں سورہ صف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ آنے والا سنڈے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آئے گا۔ تقریباً ٹائم پورا ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، لہذا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما،
ہمیں ہر قسم کی برائی سے پاک فرما۔ معبود ہماری اس چھوٹی سی خدمت اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، آج لبنان میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کے جنازے اٹھے ہیں اور بڑی شان سے اٹھے ہیں، اور ابھی یہ پروگرام چل ہی رہا ہے اور لاکھوں افراد ان جنازوں میں، اس تشیع جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ معبود ان دونوں شہیدوں کے اور تمام شہیدان راہ خدا کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام شہداء، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔